خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دوستو، آج میں حزب معروف سورہ رعد آیت نمبر 26 سے تلاوت کروں گا۔ ایک رکوع تھوڑا سا زیادہ ہے جو میں نے مطالعہ کیا، وہ خدا کو ماننے سے متعلق ان آیات میں تذکرہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اگر ہے یعنی اللہ ہے تو اس کو دکھاؤ، جو کہ پاسبل نہیں۔ اگر اللہ اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دے، انسان پھر بھی نہ مانے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھا کر کے ظاہر کرتا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ۔ آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی تجربہ ایسا ہوا کہ انٹیلیجنٹ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ خدا ہے، اللہ ہے تو دکھاؤ دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ تو میں بھی اسی انداز میں جواب دیا تو بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ میں نے جواب دیا کہ آپ کیا امریکہ گئے ہو؟ نہیں، تم امریکہ کا انکار کر دو اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں، تو کتابوں میں ہے۔ تو میں نے کہا کتابوں میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو ایک کو مان رہے ہو، تم نہیں مان رہے ہو، تم جاؤ بس اسی تک محدود رہو جاہل کی طرح۔ دنیا کتابوں کو پڑھ رکھے دنیا کو مان رہی ہے نا کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہے، تو دنیا میں کتاب ایسی بھی تو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اب اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج روشنی دیتا ہے، اب کوئی کہے کہ ہم سورج دیکھنا چاہتے ہیں تو پاسبل ہے؟ سورج جا کے دیکھ لے، سامنے جائز سی مثال ہے۔ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں ہیں، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سنو سنو سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حق کے داعی کو نہ ماننے کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو داعی کے گرد محسوس قسم کے کرشمے نظر نہیں آتے، مگر یہ عین اسی مقام پر ناکام ہونا ہے جہاں آدمی کو کامیابی کو ثبوت دینا چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آدمی حق کو اس کے مجرد روپ میں پہچانے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ اب جو شخص اصرار کرے کہ وہ مخصوص کرشموں کی دلیل کے بغیر نہیں مانے گا، اس کا انجام اس دنیا میں یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق کبھی اس کو حق نہ ملے، وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جائے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے جہاں آدمی صرف یاد کی سطح پر خدا کو پا سکتا ہے، وہ اس کو مشاہدہ کی سطح پر نہیں پا سکتا۔ جو لوگ اس خدائی منصوبہ پر راضی ہوں گے وہ خدا کو مانیں گے، اور جو لوگ اس پر راضی نہ ہوں وہ خدا کو پانے سے اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح ننگی آنکھ سے سورج کو دیکھنے پر اصرار کرنے والا سورج کو دیکھنے سے کرے۔ اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو خدا کے منصوبہ کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے،
کیونکہ دنیا کی تخلیق کرنے والا خدا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب یہ دنیا دارالامتحان ہے تو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ حی نشانیاں، یعنی زندہ نشانیاں، حی معنی زندہ، حی نشانیاں دکھانے کے بعد لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب اگر لوگوں کے مطالبہ پر خدا فوراً کوئی حی نشانی ظاہر کرتے اور اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو فوراً وہ ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے، مگر یہ خدا رحمان الرحیم کی خاص عنایت ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے کے باوجود حی نشانیاں ظاہر نہیں کرتا، بلکہ نصیحت اور دلیل کی زبان میں حق کا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہلت ملتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر کے خدا کی رحمتوں کے مستحق بن سکے۔ ایسی حالت میں داعی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے نادان مطالبہ کی وجہ سے گھبرا نہ جائے، وہ خدا کے منصوبے پر راضی رہتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا ہے جس سے پہاڑ چلنے لگے، اور اگر ایسا قرآن اترتا ہے جس سے پہاڑ چلنے لگتے اور اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، کیا ایمان والوں کو اسے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آ جاتی، کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، ان کے اعمال کے سبب سے یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ حق کو نہ ماننے کا اصل سبب دلیل کی کمی نہیں ہے، بلکہ انسان کی آزادی کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ جب تک انسان کو انکار کی آزادی حاصل ہے، وہ کسی بھی چیز کا انکار کرنے کے لیے عذر تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے الفاظ میں ایک دلیل لائی جائے تو وہ کچھ دوسرے الفاظ بول کر اسے رد کر دے گا۔ کائنات کی نشانیوں کا حوالہ دیا جائے تو اس کی تردید کرنے کے لیے خود ساختہ توجیہ تلاش کر لے گا۔ حتیٰ کہ اگر پہاڑ چلائے جائیں اور زمین پھاڑ دی جائے اور مردوں کو زندہ کر دیا جائے، کبھی کوئی چیز آدمی کو یہ کہنے سے روک نہیں سکتی کہ یہ تو جادو ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا بظاہر دلیل مانگتا ہے، مگر حقیقتاً وہ استہزاء کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ شخص جو چیز پیش کر رہا ہے وہ حق نہیں ہے۔ اگر وہ فی الواقع حق ہوتا تو ضرور اس کے پاس ایسی دلیل ہوتی کہ سارے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ خدا نے لوگوں کو مہلت دی ہے، اس کی وجہ سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، مگر جب مہلت ختم ہو جائے گی اور خدا لوگوں کو پکڑ لے گا تو آدمی دیکھے گا کہ وہ کس قدر بے اختیار تھا، اگرچہ وہ فرضی طور پر اپنے کو خود مختار سمجھتا رہا ہو۔
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من اللہ من واق. پھر کیا وہ جو شخص ہے پھر کیا جو ہر شخص اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے اور لوگوں نے اللہ کو شریک بنا لیے ہیں. کہو کہ ان کا نام لو اگر تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا یا تم اوپر ہی اوپر بات کر رہے ہو بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے وہ راستہ سے روک دیے گئے ہیں اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں. مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ریکارڈنگ کا نظام ہے. آدمی جو کچھ بولتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے وہ کائناتی انتظام کے تحت فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں اس کائنات کا خدا کسی ایسی ہستی کو ہی مانا جا سکتا ہے جس کے اندر سننے اور دیکھنے کی طاقت ہو. مگر انسانوں نے اب تک جتنے شرکا فرض کیے ہیں سب کے سب وہ ہیں جن کے اندر نہ سننے کی طاقت ہے اور نہ دیکھنے کی، یعنی برا مورتی وغیرہ جس کو لوگ قبر پوجتے ہیں. ایسی حالت میں کیوں کر وہ موجودہ کائنات جیسی دنیا کو خالق و مالک ہو سکتے ہیں. جو خود نہ سنے وہ اپنی مخلوقات میں سننے کا مادہ کس طرح پیدا کرے گا؟ جو خود نہ دیکھے وہ دوسری چیزوں کو دیکھنے کے قابل کیسے بنائے گا؟ اسی طرح کائنات میں اتنی زیادہ وحدت ہے کہ وہ کسی طرح شرک کو قبول نہیں کرتی. جس شریک کا بھی نام لیا جائے کائنات پورے وجود کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی. منکرین کے لیے اگر مکر خوشنما بنا دیا گیا ہے، یہاں مکر سے مراد ان کا قول ہے جس کا ذکر اسی آیت میں اوپر موجود ہے. جب بھی آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا ذہن اپنے انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی قول گھڑ لیتا ہے. یہ قول اگرچہ بے حقیقت الفاظ کے مجموعہ کا سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر جو لوگ حق کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہ ہوں وہ کچھ نہ کچھ الفاظ بول کر سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انکار و اعراض کو حق بجانب ثابت کر دیا ہے. خدا ان کے بھولے ہوئے الفاظ ان کے اپنے ذہن کے بارے میں کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں. اس قسم کے جھوٹے الفاظ کسی آدمی کو صرف موجودہ دنیا میں سہارا دے سکتے ہیں. آخرت میں جب ہر چیز کی حقیقت کھلے گی تو یہ خوشنما الفاظ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ آدمی ان کو دہراتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے گا. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا. یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے اور منکروں کا انجام آگ ہے. جنت کی قیمت تقوی ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا اتنا شدید احساس جو ڈر بن کر آدمی کے دل کو میں سما جائے. جو لوگ دنیا میں خدا سے ڈریں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ان گھروں میں بسائے جائیں گے جہاں آدمی کے لیے کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا، جس کے چاروں طرف سرسبز باغات ان کی عظمت و شان کو دوچند کر رہے ہوں گے. اس کے برعکس حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں بے خوف بن کر رہیں، وہ آخرت میں اپنے آپ کو آگ کی دنیا میں پائیں گے. والذین آتیناہم الکتاب فیفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب وكذلك انزلناه حكما عربيا
ولن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہے جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے۔ اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ قرآن آیا تو یہود و نصارہ میں دو گروہ ہو گئے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، قرآن کا نزول ہوا تو یہود و نصارہ دو گروہ میں ہو گئے۔ ان میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی سچی تعلیمات پر قائم تھے، انہوں نے قرآن کو اپنی دل کی آواز سمجھا اور خوش ہو کر اس کو قبول کر لیا۔ مگر جو لوگ عصبیت اور گروہ بندی کو ذہن میں سمجھے ہوئے تھے، وہ اپنے مانوس دائرے سے باہر آنے والی سچائی کو پہچان نہ سکے اور اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ سے ان کی بے وقوفی نے دعوت حق کی مخالفت میں بھی اس کو بے خوف بنا دیا۔ جو شخص عصبیت اور گروہ بندی کی بنا پر سچائی کا مخالف بنتا ہے، وہ دراصل خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی رعایت سے دعوت حق میں کوئی تبدیلی کرنا داعی کے لیے جائز نہیں۔ داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے بے لاگ حق پر پوری طرح جمع رہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں اس کو استقامت کا ثبوت دینا ہے، نہ کہ مصالحت کا۔ آدمی کے سامنے اس کی قابل فہم زبان میں حق کا علم آ جائے، اس کے باوجود وہ خواہشات کی پیرو بنا رہے، تو یہ بے حد سنگین بات ہے، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جو آدمی کو خدا کی مدد سے یکسر محروم کر دیتا ہے۔ دوستو بس یہیں تک کہ اختتام پذیر آیت نمبر کہاں تک ہو چکا؟ 37 تک ہے، یعنی 26 سے 37 تک ایک رکوع۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد یعنی 37 کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔